اور خدا سے محبت کرو. لو دائی نیبر ایز دائی سیلف اسی کا عکس ہے کہ اپنے پڑوسی سے بھی ایسے ہی محبت کرو جیسے اپنے آپ سے کرتے ہو. یہ ساری چیزیں جو ہے در حقیقت واقعہ یہ کہ صحیح ہیں، اور اسلام میں بھی یہ چیزیں بتمام و کمال موجود ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو تعارف قرآن مجید کراتا ہے بالکل آغاز میں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اگرچہ جزا و سزا کے دن کے مالک کا تصور لایا گیا تیسری آیت میں، لیکن وہ بھی بڑے نرم الفاظ میں، جزا و سزا کے دن کا مختار مطلق. باقی جو اس کی شان نمایاں کی گئی ہیں وہ تو وہ قابل تعریف ہستی ہے جس میں تمام محاسن اور کمالات موجود ہیں، اور وہ تمام جہانوں کی پروردگار ہے، پالنہار ہے، محافظ ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے. اس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانند بھی ہے، اور ایک مستقل مزاجی کے ساتھ رواں دواں دریا کے مانند بھی ہے کہ جس میں تسلسل ہوتا ہے. اب یہ جو تعارف ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، ظاہر بات ہے کہ یہ کسی خوفناک اور ڈراؤنی ہستی کا تعارف نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی ہستی کا تعارف ہے جو خود بھی محبت کرنے والی ہے، ودود ہے، شفیق ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے. اور پھر یہ کہ وہ اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے، بلکہ سب سے زیادہ محبت اسی سے کی جائے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو یہ جو ہے، اور محبت کو جس طریقے سے حضور نے پھر بیان کیا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی شے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو لو دائی نیبر ایز دائی سیلف. اب اس سے اور آگے کیا بات ہوگی؟ تو در حقیقت یہ اعتراض کرنے کا موقع ملا ہے ہمارے ان تراجم کی وجہ سے کہ ہم نے لفظ ڈر کو بہت نمایاں کیا ہے. انذار کا لفظ آتا ہے بہت کثرت سے، انذر. اب اس کا ترجمہ بھی اگر کر دیا جائے ڈراؤ، اب یہ بھی بڑا بھونڈا ترجمہ ہے. میں کم سے کم لفظ جو اس کے لیے استعمال کروں گا غلط تو نہیں کہوں گا، اس لیے کہ نتائج کے اعتبار سے ڈانڈے مل جاتے ہیں دونوں مفاہیم کے، لیکن یہ کہ بھونڈا ترجمہ ضرور ہے. وہاں ہونا چاہیے خبردار کرو. انذار کا مفہوم ہے وارن کرنا. اب اگر کوئی شخص اندھا چلا جا رہا ہے، اسے نظر نہیں آ رہا، آگے سڑک کھدی ہوئی ہے، آپ پکار کر اسے خبردار کرتے دیکھنا بھائی آگے سڑک کھدی ہوئی ہے. میں ڈرانا نہیں ہے در حقیقت. انذار جو ہے اس کے معنی خبردار کرنا، وارن کرنا. اسی طریقے پر تقوی کا مفہوم ہے بچنا. اتقوا اللہ، بچو اللہ کی ناراضگی سے، بچو اللہ کی معصیت سے. یہ تمام لفظ مفہوم کے اندر وہ چیز، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ڈر محاسبہ اخروی کا جو خوف ہے وہ بھی مطلوب شے ہے، لیکن یہ کہ ان تمام چیزوں کو جب لفظ ڈر کے عنوان کے تحت ہم لے آئے تو یقیناً اس سے پھر اس کا جو ایک ریزلٹنٹ، جو ایک اثر مترتب ہوا ہے نتیجے کے طور پر، وہ یقیناً وہ ایسا ہے کہ جس پر پھر اعتراض کی گنجائش پیدا ہوتی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اب اس تقوی کے ساتھ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ایمانیات جو ہیں، ایمان باللہ اس کا لازمی تقاضا کیا ہے؟ اللہ کا تقوی. اور ایمان بالآخرہ اس کا لازمی تقاضا کیا ہے؟ انسان کی نگاہ آخرت پر جمی رہے کہ میری منزل وہ ہے، اصل ٹھکانہ وہ ہے، اصل گھر وہ ہے. وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. ہر وقت دھن یہ انسان کے سر پر سوار رہے کہ کل کے لیے میں نے کیا فراہم کیا ہے. اب یہاں بڑے لطیف انداز میں آیا ہے، جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ پوری اخروی زندگی کو ایک بہت بڑے کل سے تعبیر کیا گیا. السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر اسرار احمد کے مزید بیان سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں. شکریہ. گویا کہ ہماری یہ پوری دنیاوی زندگی، خواہ وہ 80 برس کی ہو، 100 برس کی ہو، یہ ایک آج کے مترادف ہے. اور یہی لطیف انداز میں مفہوم ہے اس دعائے معصورہ میں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح بیداری کے وقت آپ کا ذکر تھا یا آپ کی دعائے مسنونہ تھی، اس کے الفاظ یہی ہیں: الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور. کہ جیسے روزانہ ہم رات کو سوتے ہیں اور صبح کو اٹھتے ہیں، ایسے ہی ایک بڑی شام آئے گی، وہ شام زندگی ہوگی، اور پھر اس کے بعد ایک صبح آئے گی، اور وہ صبح ہوگی حشر کی، قیامت کی صبح، جس وقت کے ہم اٹھ کھڑے ہوں گے. یہ روزانہ کا ہمارا سونا اور جاگنا در حقیقت ریہرسل ہے اس موت اور بعث بعد الموت کا، کہ اس کے لیے ایک روز ہمارے سامنے نمونہ آ رہا ہے. تو جیسے آج میری زندگی کا ایک دن تھا، ایسے ہی میری کل زندگی ایک دن ہے. اور جیسے کل صبح طلوع ہونے والی ہے، ہر شخص کو معلوم ہے، اور ہر شخص کو یہ فکر دامنگیر رہتی ہے کہ کل کے لیے میرے پاس سامان ہے یا نہیں، کھانے پینے کا سامان. اس سے آگے یہ کہ کل سے آگے اگلا ہفتہ بھی ہے، اگلا مہینہ بھی ہے، اگلا سال بھی ہے. انسان جو ہے دور اندیش وہی کہلاتا ہے. اور اس کے برعکس ہم کہتے ہیں عاقبت نا اندیش انسان، کہ جو صرف آج کی فکر کر رہا ہے اور کل کی اسے کوئی فکر نہیں ہے. تو اسی کو ذرا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کو ذرا ضرب دے لیجئے کہ جو ایک سعادت مند بیٹے کا رویہ ہوتا ہے اپنے والدین کے بارے میں، اسی طریقے سے ضرب دیجئے
اس کو ایک بہت بڑی مقدار سے، ویلیو سے، تو یہ ہے آخرت کی فکر کے جو دامنگیر ہو جانی چاہیے اس شخص کو جس کو فی الواقع آخرت پر ایمان ہے۔ وَلْتَنْظُرْ، اب یہاں پہ لفظ نظر جو لایا گیا ہے، دیکھنے کے لیے نہیں، نگاہ رکھنا، ہر وقت نگاہ جمائے رکھے انسان، ہمیشہ یہ دیکھتا رہے، نگاہ اسی بات پر ٹکی رہے کہ میں کل کے لیے کیا بھیج رہا ہوں، وہ کل جو آخرت کی کل ہے، وہ بڑی کل جو ہماری زندگی میں آنے والی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں دنیا کے ساتھ لفظ عاجلہ لایا جاتا ہے، عاجلہ جلدی والی۔ عجلت پسند انسان جو ہے وہ عام محاورے میں بھی کوئی اچھا یعنی آدمی بردبار انسان نہیں سمجھا جاتا، ہر وقت جلدی سوار رہتی ہے۔ بردبار انسان وہ ہے جو سہج پکے سے میٹھا ہو، ہر معاملے کو سوچ سمجھ کر آگے بڑھاتا ہے، اس کے اندر ایک تدبر ہے، ایک حلم ہے۔ تو دنیا اور حب عاجلہ اور آخرہ اور عاقبہ، یہ لفظ آتے ہیں، والعاقبۃ للمتقین، آخرہ دنیا کے مقابلے میں ہے اور عاجلہ اور عاقبہ یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں گے۔ تو یہ در حقیقت وہی کہ جو عام ہمارے محاورے میں بھی آتا ہے کہ وہی شخص دانا سمجھا جاتا ہے جسے کل کی بھی فکر ہو، مستقبل کا بھی خیال ہو، کچھ وہ مستقبل کے لیے پس انداز کر رہا ہو، کچھ آئندہ جو پیش آنے والے مراحل ہیں ان کی بھی اسے فکر آج ہو رہی ہو۔ تو اسی طریقے سے اسی کو ہزار سے اور کروڑ سے ضرب دے لیجئے تو محسوس ہوگا کہ یہ فکر دامنگیر رہنی چاہیے ہر انسان کو اگر اسے واقعتاً آخرت پر ایمان ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، دوبارہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی ناراضگی سے بچو، اللہ کی معصیت سے بچو، اللہ کی محرمات سے اجتناب کرو، اللہ کے احکام کو بجا لاؤ۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور یہاں لفظ خبیر پر میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ گفتگو کی ہے۔ سورہ حدید کی ابتدا میں بھی یہ اس طریقے سے آیا ہے اور سورہ تغابن میں بھی، کہ پہلے بصیر آتا ہے پھر خبیر آتا ہے۔ خبیر میں زیادہ گہرائی ہے، اس لیے کہ باخبر ہونا کسی شے سے، اور خبر کے مختلف ذرائع ہو سکتے ہیں، بصارت بھی، سماعت بھی، انسان سن کر بھی کسی چیز کو، کوئی معلومات کو حاصل کرتا ہے، دیکھ کر بھی حاصل کرتا ہے۔ مزید برآں یہ جان لیجئے کہ در حقیقت ہماری جو باطنی شخصیت ہے اگر آپ اس کو پیش نظر رکھیں تو یہ تمام ہمارے جو ذرائع اور آلے ہیں یہ تو وہ سینس ڈیٹا ہیں کہ جو فراہم کرتے ہیں ہمارے برین کو۔ اصل میں جو ڈیسائفر کی جاتی ہیں یہ ساری معلومات، اور ان سب کو جو یہ بڑا کمپیوٹر جو لگا ہوا ہے بہت چھوٹا سا ہے، بہت بڑا، یہ بقامت کہتر اور بقیمت بہتر والی بات اس کے اوپر صادق آئے گی کہ یہ بہت بڑا کمپیوٹر ہے جو ہمارے دماغ میں لگا ہوا ہے۔ یہ جو ہے اس کو اب انٹرپریٹ کرتا ہے، ڈیسائفر کرتا ہے، اور پھر جو نتیجہ نکالتا ہے وہ خبر ہے اصل میں، کہ جو ہماری اصل اندرونی شخصیت کو ان تمام چیزوں سے نتیجتاً جو بات ملی، جو خبر حاصل ہوئی وہ خبر ہے۔ تو خبر میں بصر یا سمع کی نسبت بہت گہرائی ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، جان لو کہ اللہ تعالی خوب باخبر ہے ان چیزوں سے جو تم کر رہے ہو۔ اس لیے کہ بصارت میں اگر آپ لفظ بصیر استعمال کریں گے تو وہ صرف کسی عمل کا ظاہر آئے گا۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اس کا ظاہر ہے میں نے دیکھا نماز پڑھ رہا ہے، لیکن یہ کہ اس کی نیت کیا ہے، ریاکاری ہے، لوگوں پر اپنے زہد اور تقوی اور دینداری کا روب گانٹنا ہے، یا واقعتاً اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، تقوی ہے، خشوع ہے، خضوع ہے، للہیت ہے، اللہ کی محبت ہے۔ اب یہ چیزیں جو ہے یہ اس بصارت سے متعلق نہیں ہوں گی، اس کا تعلق خبر سے۔ لہذا یہ تمام چیزیں جو ہے جمع ہو کر سب سے گہرائی جس لفظ میں آتی ہے وہ خبر ہے۔ سورہ تغابن میں بھی آپ دیکھیں گے کہ پہلے آئے گا اللہ کے لیے لفظ بصیر، پھر آخر میں جا کر آئے گا خبیر، اور یہی سورہ حدید کے اندر بھی تناسب جو ہے یہی آپ کو ترتیب یہی ملے گی۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اس میں ظاہر بات ہے کہ ایک انداز جو ہے تحدید کا ہے، اگرچہ اصولاً اس میں دونوں انداز موجود ہوتے ہیں۔ اہل ایمان کے لیے اس میں بشارت ہے، اللہ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اب اس سے زیادہ کسی بندہ مومن کے لیے ری ایشورنگ چیز اور کوئی نہیں، اس کے اطمینان، دل دہی کی بات کہ تم نے جو نیکی کا کام کیا، خواہ کسی انسان نے اسے دیکھا یا نہیں دیکھا، لوگوں کی نگاہوں میں آیا یا نہیں آیا، اللہ باخبر ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ تمہاری کوئی قربانی، تمہارا کوئی ایثار، اللہ کے لیے کی گئی تمہاری کوئی محنت، کوئی لمحہ جو تم نے اس کے لیے صرف کیا ہے وہ اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، اللہ جانتا ہے۔ اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا بڑی دلجوئی ہے، بڑی تشفی ہے، بڑی حوصلہ افزائی ہے اہل ایمان کے لیے۔ لیکن اسی میں برعکس جو لوگ ہیں، جو اللہ کے باغی ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، ان کے لیے اسی میں دھمکی، اللہ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے، تم لوگوں کی نگاہوں سے چھپ سکتے ہو، تم اپنے اوپر لبادے اوڑھ سکتے ہو،
تم جھوٹی قسمیں کھا کر جو ہے ان کو اپنے لیے ڈھال بنا سکتے ہو. اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے اپنے لیے بازپرس سے بچنے کے لیے، لیکن اللہ باخبر ہے تمہاری اصل حقیقت سے. تو یہ دونوں چیزیں اس کے اندر مضمر ہوتی ہیں. لیکن یہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا، چونکہ اس آیت مبارکہ میں جو سیاق کلام ہے اس کے اعتبار سے ثابت ہو رہا ہے کہ روح سخن منافقین کی طرف ہے، لہذا یہ تنبیہ اور تحدید کا کلمہ ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ تیسری آیت جو ہے وہ بھی اپنے مفہوم کے اعتبار سے بھی بالکل واضح ہے. قرآن مجید کا یہ مضمون تو وہ ہے کہ اگرچہ میں اس کو دعوے کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن گمان غالب میرا یہ ہے کہ کوئی صفحہ مصحف کا ایسا نہیں ہو سکتا جس میں یہ مضمون نہ آیا. آخرت کی کامیابی، جنت والوں کی کامیابی، دوزخ والے جو ہے ان کی ناکامی، ان کا خسران، ان کی تباہی اور بربادی. تو یہ تو قرآن مجید کا جو اہم ترین مضامین ہے، توحید اور معاد سب سے اہم مضامین. اور تیسرا اس میں ایڈ کیجئے رسالت اور نبوت، یہی اساسات ہیں اس دین کی. لہذا یہ کہ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون. میں نے یہ چاہا کہ پہلے اس آیت کو، چونکہ اس کا ایک بڑا بالکل واضح اور براہ راست ایک ربط بنتا ہے پہلی آیت سے. ان سے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. یہ اس غد کی شرح ہے جو کی جا رہی ہے، وہ جو کل آنے والی ہے، جس کو سورہ تغابن میں کہا گیا ذالک یوم التغابن، اور پھر اس کی شرح کی گئی ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر. اسی طریقے سے اس کی شرح یہاں ہو رہی ہے تیسری آیت میں لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون. وہ جو کل آنے والی ہے اس کل کے بارے میں جان لو کہ یہ دو حصوں میں نوع انسانی کو تقسیم ہو جانا ہے، اور وہ برابر نہیں ہوں گے، وہ بہت ہی فرق و تفاوت ہوگا ان کے مابین. جو ان کا انجام جس سے کہ انہیں دوچار ہونا ہے، اس کے فرق و تفاوت کا تم اندازہ نہیں کر سکتے. ہرگز برابر نہیں ہوں گے جنت والے. لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، آگ والے اور جنت والے. جان لو قطعی طور پر، یقینی طور پر، حتمی طور پر کہ اصحاب الجنت هم الفائزون، فوز و فلاح اور کامیابی اور کامرانی وہ اصحاب الجنہ کا نصیب بننے والی ہے، وہی ہوں گے کامیاب. میں نے اصل میں ان دونوں آیتوں کو پہلے اس لیے ان کا ترجمہ کر دیا کہ اب جو درمیانی آیت ہے اس کے چونکہ دو مفہوم ہیں. ایک اس کا سرسری مفہوم ہے کہ جو ان دونوں آیتوں کو اگر سامنے رکھیں تو وہ بالکل سیاق و سباق کے اعتبار سے جیسے کہ نگینہ کہیں جڑا ہوا ہو کسی انگوٹھی کے درمیان میں، ایسے ہی ان دو آیتوں کے درمیان یہ نگینہ جڑا ہوا نظر آئے گا. اگرچہ اس کا جو وہ گہرا مفہوم ہے اس کے اعتبار سے بحث ہمیں تفصیلاً بعد میں کرنی ہے، لیکن یہاں اس نگینے کے اعتبار سے اسے پہچان لیجئے کہ اس آیت کا اکثر مفسرین نے جو مفہوم لیا ہے وہ یہی ہے جو اب میں بیان کر رہا ہوں. اور وہ کیا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور مت ہو جانا ان لوگوں کے مانند جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں غافل کر دیا اپنے آپ سے. اب یہاں پر اپنے آپ سے غافل کر دینے کا مطلب اکثر و بیشتر مفسرین نے یہ لیا ہے کہ انہیں اپنے حقیقی نفع و نقصان سے بے خبر کر دیا. انہیں یہ احساس نہ رہا کہ اصل کامیابی کون سی ہے اور اصل ناکامی کون سی ہے. اپنے اصل نفع و نقصان کو پہچانتے تو تقویٰ کی روش اختیار کرتے. اللہ تعالیٰ نے چونکہ انہوں نے اللہ کو نظر انداز کر دیا، اللہ کو بھلا دیا، اللہ سے منہ موڑ لیا، اللہ سے پیٹھ موڑ لی، لہذا اللہ نے انہیں اپنے اصل نفع نقصان سے، اپنے اصل خیر و شر سے، اپنے اصل فائدے اور نقصان سے انہیں بے خبر کر دیا. ان کی نگاہ وہاں سے ہٹ گئی، اس لیے کہ اصل نفع تو اس میں تھا اللہ کے احکام پر عمل کرتے اور جنت والوں میں سے بنتے، اور اصل نقصان یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی ہے، معصیت کی زندگی بسر کی ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو اصحاب الجحیم میں سے بنا لیا ہے. لہذا اس اصل اپنے نفع و نقصان سے بے خبر ہو جانا گویا کہ وہ مراد ہے فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. یعنی اپنے بھلے برے کی جو پہچان تھی، حقیقی بھلے اور برے کی پہچان، وہ ان سے سلب کر لی. اور اس میں امام راضی نے ایک مفہوم اور بھی لیا ہے کہ اس سے مراد ہے میدان حشر میں جو بڑے شدائد ہوں گے اور مصائب ہوں گے،
وہ دن ایسا ہے جس کے بارے میں کہا گیا سورہ مزمل میں یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن کے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اس کا جو ہولناک انداز ہے، اس کے جو شدائد ہوں گے اس کے اعتبار سے، جیسے کہ سورہ حج کی پہلی آیت میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید۔ اے لوگو، اے انسانوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وہ جو قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، ساعہ، جبکہ زلزلہ آئے گا، وہ زلزلہ جو قیامت کا ہے وہ بہت شدید ہے، شیء عظیم۔ جس دن تم اسے دیکھو گے تو تمہیں اپنی ہوش نہ رہے گی۔ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی، اور لوگوں حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اس کی دہشت ناکی کا یہ عالم ہوگا۔ تو بعض حضرات نے اس مفہوم کو بھی اسی معنی میں لیا ہے کہ وہ میدان حشر ایسا ہوگا جسے ہم محاورے میں کہتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے تن کا ہوش نہ رہے گا۔ یہ جو فانساہم انفسہم، لوگ اپنے تن سے غافل ہو جائیں گے، انہیں اپنے تن کا ہوش نہ رہے گا، یہ مراد ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ سے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اولئک هم الفاسقون، اس آخری ٹکڑے کا ربط اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ جن لوگوں کو اپنے حقیقی نفع و نقصان کا اور اپنے اصل فائدے اور نقصان کا احساس نہ رہے، ظاہر بات ہے کہ کھل کھیلیں گے، پھر یہاں پر رنگ رلیاں کریں گے، عیاشیاں کریں گے، فسق و فجور جو ہے وہ اس کا منطقی نتیجہ ہے۔ یہ مفہوم تو میں نے عرض کر دیا، یہ وہ مفہوم ہے کہ جو اکثر مفسرین نے لیا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس آیہ مبارکہ کا ایک اور مفہوم ہے جو گہرائی میں ذرا اتر کر سامنے آتا ہے، اور اس دور میں جس حکمت دین کی ضرورت ہے، جس کو علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، اسلام میں فکر الہیات کی اور اسلامی فکر کی ایک تشکیل جدید جو اس دور میں انسان کی ضرورت ہے، اس کے اعتبار سے اس آیہ مبارکہ کا بڑا اہم مقام ہے، اور اس کے لیے ذرا ہمیں اس پر گہرائی میں اتر کر غور کرنا، اس لیے کہ یہاں اب الفاظ پر اس سیاق و سباق سے بھی ذرا نگاہ ہٹا لیجئے، اور جو مفہوم میں نے بیان کیا ہے ذرا اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے ذہن سے نکال دیجئے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اب الفاظ پر توجہ کیجئے، پوری اسی آیہ مبارکہ کے الفاظ پر، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، نہ ہو جانا ان لوگوں کے مانند جنہوں نے بھلا دیا اللہ کو، تو اللہ نے بھلا دیا انہیں اپنا آپ۔ اب یہاں پر لفظ انفسہم جو ہے یہ اصل میں کانٹے کا لفظ ہے، اہم ترین لفظ ہے، یہ بنیادی لفظ ہے کہ اس پر توجہ کریں گے تو پھر اس کی گہرائیوں میں انسان جو ہے وہ جھانک سکے گا۔ نفس کسے کہتے ہیں؟ میں آج جائزہ لے رہا تھا، 301 مرتبہ یہ لفظ قرآن مجید میں آیا ہے، اور اتنے مختلف اس کے مفاہیم ہیں، اتنے مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے، جن میں سے 4 تو میں یہیں آپ کو اس وقت گنواؤں گا، اور سب سے اہم جو اس کا استعمال ہوا ہے، جس کے لیے کہ بڑی تعویل کی ضرورت ہے، وہ خود اللہ کے لیے اس لفظ کا اطلاق ہوا ہے۔ چنانچہ 2 جگہ فرمایا گیا ہے سورہ آل عمران میں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، ایک جگہ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، یہ آیت نمبر 28 ہے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے، خبردار کرتا ہے اپنے آپ سے۔ اللہ کے لیے لفظ نفس آ رہا ہے، اللہ اپنے سے ڈرا رہا ہے، اپنی پکڑ سے، اپنی سزا سے، اپنی عقوبت سے، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ آیت نمبر 28 سورہ آل عمران۔ اسی سورہ مبارکہ کی ایک ہی آیت کے بعد آیت نمبر 30 ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ تمہیں ڈرا رہا ہے اپنے سے۔ یہاں نفسہو کا لفظ جو آ رہا ہے اللہ کی ذات کے لیے آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے 2 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے ذات باری تعالیٰ پر اطلاق کے ساتھ سورہ انعام میں۔ آیت نمبر 12 میں فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا۔ اب یہاں نفس کا لفظ اللہ کی ذات کے لیے آ رہا ہے، اور دوسری جگہ آیت کی یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 54 ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا۔ ظاہر بات ہے کہ اس لفظ سے یہاں پر اب اللہ تعالیٰ کی ذات تو نہ تو اس کا کوئی تجزیہ ہو سکتا ہے، نہ اس کے اجزاء ہیں، نہ اس کے لیے نفس کا اس معنی میں ہم کوئی تصور کر سکتے ہیں جیسے ہم اپنے نفس کے لیے لفظ کا اطلاق کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ نفس جو ہے جان کے معنی میں اگر آئے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ اس معنی میں مستعمل نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک مفہوم اس لفظ کا ہے ذات،
کوئی ہستی، بس اجمالاً اس کی ذات کے لیے اس لفظ کا اطلاق ہو رہا ہے۔ دوسرا لفظ، اس لفظ کے دوسرا مفہوم جو بہت کثرت سے آیا ہے قرآن مجید میں، وہ ہے جان۔ اس لیے کہ فرمایا گیا کہ جب فرشتے جان نکالیں گے تو اس کے لیے الفاظ آئے اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ جسم میں سے جان کھینچی جاتی ہے، فرشتہ جو ہے کھینچتا ہے، نزع کے معنی کھینچنا۔ تو یہ جو حالت نزع طاری ہوتی ہے، تو جب فرشتہ کہتا ہے اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں، تو یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ جان ہے۔ اب یہاں جسم رہ گیا، یہیں پر جسد بے جان رہ گیا ہے، فرشتہ جس چیز کو لے کر گیا ہے وہ اس کی جان ہے۔ تیسرا اطلاق اس کا اور بھی لطیف ہے، اب اس کو اب نہیں کہہ سکتے کہ اس کو شعور کے لفظ سے تعبیر کریں، اس لیے کہ سورہ زمر میں فرمایا گیا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے نفس کو موت کے وقت، اور جب موت کا وقت نہیں آیا ہوتا تو نیند کے وقت۔ اب نیند کے وقت ظاہر بات ہے کہ جان جسم سے نہیں نکلتی، جان تو موجود ہے، آدمی سو رہا ہے، کوئی حیوان سو رہا ہے تو بے جان نہیں ہے، مردہ نہیں ہے، جان اس میں ہے۔ یہاں اس لفظ جو آیا ہے دوسری مرتبہ واللتی لم تمت فی منامہا، تو یہ جو حالت نیند میں جو چیز سلب کی گئی ہے، جو چیز کھینچ لی گئی ہے، جس چیز کو اللہ نے اپنے قبضے میں لے لیا، وہ انسان کا شعور ہے۔ تو شعور کے لیے بھی اس لفظ نفس کا اطلاق ہو رہا ہے۔ اور چوتھا اس کا جو سب سے زیادہ کثیر الاستعمال لفظ ہے، وہ انسان کا وجود کلی، اس میں اس کی روح بھی آ گئی، اس کی جان بھی آ گئی، اس کا وجود بھی آ گیا، اس کا نفس امارہ بھی آ گیا، اس کے اندر اس کا ضمیر بھی آ گیا، اس کے قلب میں جو کچھ ودیعت شدہ فیکلٹیز ہیں، لطائف ہیں، وہ بھی آ گئے۔ تو بحیثیت مجموعی پورے انسان پر، اس کی حقیقت پر اس لفظ کا اطلاق ہو رہا ہے۔ تو یہ میں نے 4 استعمالات آپ کے سامنے رکھے، جن میں اہم ترین ہے خود اللہ کی ذات پر اس لفظ کا استعمال۔ ان چاروں کو ذہن میں جب رکھیے گا تو نفس کا مفہوم آئے گا۔ ایک اور لفظ بھی اس کے بارے میں نوٹ کر لیں کہ نفس کے ساتھ ہی ایک لفظ نفس آتا ہے، فے کے زبر کے ساتھ، اور یہ عجیب بات ہے، جیسے روح اور ریح حروف اصلی ایک ہی ہے، ریح ہوا، اور روح، اس روح کے بارے میں تو بڑی طویل بحثیں جو ہے ہم مختلف اوقات میں کرتے رہے ہیں، اور مسجد میں جمعے کے خطابات میں ان دنوں یہی مضمون جو ہے 3-4 جمعوں سے زیر بحث چلا آ رہا ہے۔ روح اور ریح میں جو تعلق ہے وہی نفس اور نفس میں ہے۔ نفس اس سانس کو کہتے ہیں جو آتا ہے اور جاتا ہے، ہوا اندر داخل ہوتی ہے پھیپڑوں میں اور پھر باہر نکلتی ہے، نفس ہے۔ نفس کی جمع انفاس آتا ہے، جو صوفیہ کے ہاں پاس انفاس کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ہر سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر جو ہے انسان اس کی عادت ڈالے کہ کوئی سانس بھی غفلت میں نہ نکلے۔ جیسے کہ وہ شیخ سعدی نے بڑا خوبصورت انداز اختیار کیا ہے کہ ہر سانس جب انسان کے اندر جاتا ہے موجب تقویت ہوتا ہے، جب باہر نکلتا ہے تو صفائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ پس بر ہر نفس 2 شکر واجب است، پس ثابت ہوا کہ ہر سانس پر 2 مرتبہ شکر کرنا واجب ہے، کہ ایک مرتبہ سانس اندر گیا، آکسیجن اندر گئی اور وہ آپ کے لیے انرجی کا ذریعہ بنی، آپ کی قوت کا ذریعہ بنی، اور دوسری مرتبہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور کچھ چیزیں لے کر باہر آ گئی تو وہ تنقیہ اور جسم کی صفائی کا ذریعہ بنی۔ پس بر ہر نفس 2 شکر واجب است۔ تو نفس اور نفس اور روح اور ریح حروف اصلی ایک ہی ہے، جو تعلق ان میں ہے وہی ان کے مابین بھی موجود ہے۔ اب یہ نفس جو ہے اس تمام استعمالات کو سامنے رکھیے تو اس سے مراد جو نکلے گی وہ یہ ہے انسان کی اصل حقیقت۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی اصل حقیقت سے، اپنی اصل ذات سے غافل کر دیتا ہے۔ اس کے سامنے اپنا جسم تو ہے، اس کے تقاضے تو ہیں، اسے احساس ہے کہ پیٹ کھانے کو مانگ رہا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، ہنگر پینز ہو رہے ہیں، اسے احساس ہے کہ سردی ہے، مجھے کوئی گرم کپڑا جو ہے استعمال کرنا چاہیے، اوڑھ لینا چاہیے، اسے اپنے جسم کے تقاضوں کا پورا احساس ہے۔ لیکن جو اس کی اصل حقیقت ہے، جو اصل انسان اس میں مضمر ہے، جو اس کا حقیقی وجود ہے، جس کی بنا پر وہ اشرف المخلوقات ہے، جس کی بنا پر اس کا یہ مقام ہے جملہ مخلوقات کے اندر جو اللہ نے اسے عطا فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اس سے وہ غافل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے در حقیقت وہ شے کہ اس آیت کو اب رکھیے ایک مقولہ، یا بعض ہمارے ہاں صوفیات اس کو حدیث کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، محدثین اسے حدیث کی حیثیت سے تو قبول نہیں کرتے، لیکن ہمارے ہاں بہت سے حضرات جو ہے اسے ایک حکیمانہ قول، کسی کے حکیمانہ مقولے کی حیثیت سے تسلیم کرتے ہیں، اور وہ در حقیقت اس آیہ مبارکہ کا کانورس، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، بالکل یہ کہ جس نے اللہ کو بلایا وہ اپنے آپ سے غافل ہو گیا، اپنی حقیقت سے بے خبر ہو گیا۔
جس نے اپنی حقیقت کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ مجھے 2 اشعار یاد آ رہے ہیں، پتہ نہیں پورے ذہن میں ہوں گے یا نہیں، مفہوم ہے ذہن میں۔ کراجوئی چرا در پیچ و تابی کہ او پیداست تو زیر نقابی، تلاش او کنی جز خود نہ بینی، تلاش خود کنی جز او نہ یابی۔ کس کو تلاش کر رہے ہو؟ یہ جو انسان کے اندر ایک فطری جذبہ ہے۔ میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے اپنی گفتگوؤں میں کہ ہائی اسکول میں تقریباً 5 سال تک متواتر ایک دعا ہم صبح پڑھتے رہے، مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے، خالق میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے۔ اب یہ ایک واقعہ ہے کہ فطرت انسانی میں ایک تلاش مضمر ہے، ایک بے چینی سی، جو خصوصاً زیادہ حساس اور ذہین اور فہیم لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ایک بے کلی، ایک بے چینی سی ہوتی ہے، جس کو کہ مولانا روم نے تعبیر کیا ہے بشنو از نئے چوں حکایت میں کنت بس جدائی ہا شکایت میں کنت۔ معلوم ہوتا ہے کہیں سے کوئی ہجر کی کیفیت ہے، کہیں سے کوئی علیحدگی ہو گئی ہے، اپنے منبع سے کہیں ہم جدا ہو گئے ہیں، اپنے مرکز سے کہیں منقطع ہو گئے ہیں۔ یہ بے کلی اور بے چینی جو ہے اس میں انسان تلاش کرتا ہے، مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے۔ اب کس کا ہے یہ؟ علامہ اقبال کے اشعار ہے، کراجوئی کس کو تلاش کر رہے ہو بھائی؟ چرا در پیچ و تابی، کس لیے یہ پیچ و تاب، یہ بے کلی، یہ بے چینی؟ کراجوئی چرا در پیچ و تابی کہ او پیداست تو زیر نقابی، وہ اللہ جس کو تم تلاش کر رہے ہو وہ تو حویدہ ہے، عیاں ہے، اظہر من الشمس ہے، معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا، از ماہتاب ماہی سب ہے ظہور تیرا، تو زیر نقاب آ گیا ہے۔ اب یہ جمعے کی تقاریر میں یہ بیان کر چکا ہوں ان دنوں میں، کشف المحجوب، محجوب تو ہم ہیں، غلاف تو ہمارے دلوں پر چڑھ گئے ہیں، زنگ تو ہمارے آئینہ قلب پر آ جاتا ہے، رخ تو ہم نے موڑا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، ہم اس کی طرف روح نہیں کر رہے، اپنا رخ نہیں کر رہے، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہنمے منزل ہی نہیں۔ تو یہ جو ہے ہم ہیں اصل میں جو محجوب ہیں، اسی محجوب کے لفظ کو علامہ یہاں لائے ہیں زیر نقاب۔ زیر نقاب تم ہو کہ وہ پیداست، وہ تو ذرے ذرے سے حویدہ ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون۔ ایک ایک ذرے میں اس کی نشانی موجود ہے۔ کراجوئی چرا در پیچ و تابی کہ او پیداست تو زیر نقابی، تلاش او کنی خود جز خود نہ بینی۔ جب تم اسے تلاش کرو گے تو اپنا آپ، اپنے اندر کی جو حقیقت ہے وہ تم پر آشکار ہو جائے۔ تلاش خود کنی جز او نہ یابی، اپنی حقیقت کو تلاش کرو گے تو اللہ کو پانا۔